بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسین منی وانا من الحسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم سامعین کرام، برادران عزیز، بزرگان محترم، اور یہ محرم جو تمام عالم انسانیت کے لیے پیغام لے کر کے آتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کے مقام پر پہنچنا کس طرح سے ہے، اور پوری دنیا اور پوری کائنات کو یہ درس دیتا ہے کہ صرف محرم اور کربلا ہی ہے جو واقعاً ہمیں انسانیت کے معراج پر لے جاتی ہے، کس طریقے سے ہمیں تبدیلی پیدا کراتی ہے. کیونکہ یہ محرم اور کربلا اور خود امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام پوری دنیا اس وقت جان رہی ہے کہ انسانیت کو اگر انسان بننا ہے، واقعاً حقیقی پہچان حاصل کرنا ہے اور حق اور باطل کے درمیان یہ پیدا کرنا ہے کہ کون حق ہے، کون باطل ہے، کون اچھائی ہے، کس طرح کی برائی ہے، تو آپ کو پتہ کرنا پڑے گا. بالکل کربلا کو پہچاننا پڑے گا، امام حسین علیہ السلام کو پہچاننا پڑے گا، معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا، اور خود اس فرش عزا کے اوپر آنا پڑے گا. تو سمجھ میں آئے گا کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، اچھائی کس طرف ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے بالکل یہ واضح کیا ہے کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، اچھائی کس طرف ہے، برائی کس طرف ہے. پوری دنیا نے اچھائی اور برائی کو مخلوط کر دیا تھا. ہر آدمی یہ جان رہا، سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کون سی اچھائی ہے، کون سی برائی ہے. برائی کو بھی لوگ اچھائی سمجھ کر کے انجام دیتے تھے. لیکن یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کا لطف ہے اور کرم ہے کہ کس طریقے سے ابا عبداللہ الحسین نے کربلا کے میدان میں دنیا کو بتا دیا کہ برائی کس طرف ہے، اچھائی کس طرف ہے، حقیقت کس طرف ہے، واقعاً حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، اور دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، حقیقی دین محمدی کیا ہے، حقیقی دین علوی کیا ہے. واقعاً اہل بیت علیہ السلام کا جو اسلام ہے وہ کربلا کے میدان میں امام حسین لے کر کے آئے. اور واقعاً ہمیں بھی اس چیز کو محسوس کرنا پڑے گا کہ جب ہم شیعان حیدر کرار اس فرش عزا پر، چونکہ استقبال عزا ہے لہٰذا میں دو جملے اس حوالے سے بھی کہوں گا کہ جب بھی آپ فرش عزا کے اوپر آئیں تو سارے نفاق کو ختم کر کے آئیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نفاق کو دور کرنے کا درس دیا ہے، انقلاب لانے کا درس دیا. امام حسین علیہ السلام نے بغض کو دور کرنے کا درس دیا، کینے کو دور کرنے کا درس دیا، حسد کو دور کرنے کے. یہ جھگڑے، یہ لڑائی، یہ انجمن بازی جو ہمارے درمیان میں شروع ہو جاتی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی درس گاہ ہے. اور اس پہ محسوس یہ ہونا چاہیے کہ واقعاً ہم حسینی بن کر کے آئے ہیں. چونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں شہادت تو دے دی اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم مجھے ضرور قتل کر دو لیکن حسینیت قیامت تک باقی رہے گی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حسینی بن کر کے فرش عزا پر آئیں اور انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب جھگڑے ہوں گے، جب لڑائی ہوگی، آپس میں سارے اختلافات ہوں گے، مشکلات آپس میں ہوں گی، تو کبھی بھی ہم معراج تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ حسینیت کیا ہے، حسین کسے کہتے ہیں، کربلا کیا ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. یاد رکھیے، جو بھی فرش عزا پر آ جاتا ہے عزادار ہو جاتا ہے، اور جب عزادار ہو جاتا ہے تو ذمہ دار ہو جاتا ہے. لہٰذا حقیقی عزادار وہی ہے جو ذمہ داریوں کو محسوس کرے. عام طور سے ہمارے درمیان میں جب محرم
شروع ہوتا ہے، چاند نکل آتا ہے، فلک پر نمودار ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں سارے جھگڑے محرم میں شروع ہو جاتے ہیں. سال بھر ٹھیک رہتے ہیں، لیکن محرم میں جو ہے مجالس کو لے کر کے اور ایام اعزا کو لے کر کے اور یہ ساری چیزیں، جلوس کو لے کر کے، انجمن کو لے کر کے، تبرک کو لے کر کے، کھانے کو لے کر کے، یہ سارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نفاق شروع ہو جاتا ہے، بغض شروع ہو جاتا ہے، حسد شروع ہو جاتا ہے. ان کی مجلس پہلے کیسے ہو گئی، ان کی مجلس بعد میں کیسے ہو گئی، یہ سارے فلاں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پیچھے کر دیتی ہیں ساری چیزیں. لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں سے نکل کر کے آگے آنا پڑے گا، کیونکہ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں یزیدیت میٹیریلز ہیں. آپ محسوس کریں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مثال کے طور پر کسی مارکیٹ میں جائیں اور وہاں پہ بورڈ لگا ہو کہ بورڈ لگا ہو کہ دودھ یہاں بکتا ہے، یہاں سے آپ دودھ لے سکتے ہیں، دودھ کا بورڈ لگا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اندر گئے وہاں پہ دوا بک رہی ہے. آپ نے کہا بھیا اگر آپ کو دوا بیچنا تھا تو آپ اس بورڈ کو دودھ کی جگہ دوا لکھتے، بورڈ دوا کا ہونا چاہیے تھا، یعنی جو میٹیریل ہے اسی حساب سے اس بورڈ کو لگانا چاہیے تھا. آپ نے یہ تو دھوکہ کر دیا، آپ نے یہ فراڈ کر دیا. بورڈ کسی اور چیز کا ہے، میٹیریل کسی اور چیز کا ہے. ہمارے درمیان میں بھی کہیں نہ کہیں ایسے ہی مشکل ہے. ہم نے بورڈ تو حسینیت کا بڑا خوبصورت لگا دیا اور ہم اپنے آپ کو حسینیت کہتے ہیں، لیکن میٹیریل سارے یزیدی ہیں. آپ دیکھیں، بغض یزیدی، حسد یزیدی میٹیریل، نفاق یزیدی میٹیریل، جھگڑے یزیدی میٹیریل. بغض و حسد، یہ ساری یہ پراپرٹی کے جھگڑے، یہ سارے لفڑے، انجمن بازی، یہ ساری چیزیں، جتنی بھی مشکلات ہمارے درمیان میں، یہ سب کے سب یزیدی میٹیریل ہیں. تو ایک سونی کی دکان پر اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نٹ بولٹ تک سونی کا ہو، تو یاد رکھیے امام حسین کو ایسا نہیں چاہیے کہ آپ نے بورڈ تو حسینیت کا لگا دیا، سارے میٹیریل آپ کے یزیدی ہیں. تو ایسی حسینیت امام حسین کو نہیں چاہیے، بلکہ بورڈ حسینی ہو تو میٹیریل بھی حسینی ہونا چاہیے. نیکی ہونی چاہیے، صداقت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، اس طریقے کا اہتمام ہونا چاہیے. یعنی ایک انسانیت کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں انسان بننے کی، وہ صلح رحمی، وہ سچائی، وہ امانت داری، وہ دیانت داری، وہ ساری چیزیں، وہ عزاداری، وہ سچائی، وہ نیکی، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر، جس سے انسان بنتا ہے. لہذا اس محرم میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پروردگار سے دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں اس محرم میں، یاد رکھیے محرم انسان کو ترقی کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اگر محرم آیا اور آپ میں ترقی نہیں ہے، آپ میں تبدیلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ محرم نے آپ کے اوپر اثر انداز، یعنی آپ کو چینج نہیں کیا. محرم کا نام تبدیلی ہے، کربلا کا نام تبدیلی ہے. محرم آیا، مثال کے طور پہ پہلی بار محرم میں آپ نے مجلس اعزا کی، یہ ساری چیزیں کیا، لیکن آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. نفاق وہی ہے، برائی وہی ہے، حسد وہی ہے، کینہ وہی ہے، بغض وہی ہے، وہ ساری چیزیں وہی ہیں، غیبت ویسے ہی ہے. اور محرم اگلی بار آیا، آپ اسی جگہ کھڑے ہیں، ویسے ہی برائی آپ کے اندر، تبدیلی نہیں پیدا ہوئی. تو اس کا مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک کلاس میں اگر کوئی لڑکا ہو اور 10 سال سے فیل ہو رہا ہو اسی میں، تو اس کا مطلب اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ کوئی اور کام کیجئے، یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ 10 سال سے ایک ہی چیز جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کوئی اور لائن اس سے اختیار کیجئے، یہاں پر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا. لہٰذا اسی طریقے سے اگر ایک محرم میں، توجہ چاہتا ہوں، محرم آیا اور تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کہ آپ فیلئر ہیں، آپ پیچھے جا رہے ہیں. محرم جب آئے تو ترقی کی طرف لے کر کے محرم جائے گا. لہٰذا ہر جیسے ہی محرم آ رہا ہے تبدیلی پیدا ہونے چاہیے. تو پروردگار سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ مولا اس محرم میں کم سے کم ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو اور ہم تمام برائیوں سے اور تمام نفاق سے، تمام جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور کر سکیں. اور سے دعا کرنا چاہیے کہ معبود ہمارے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما دے، اور اس محرم میں زیادہ سے زیادہ ہمیں انسانیت کے درجے پر پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار